اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آج کی مجلس میں اور آئندہ اس بات پہ آپ کے سامنے گزارشات کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا ہے، کیونکہ ہم نے جو اپنے نبی کی تعلیمات کو رنگ دے دیا ہے، اگر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے کہیں بھی وہ باتیں نظر نہیں آتی جو ہم نے اپنے معاشرے میں تشکیل دے دی ہیں۔ اگر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو جو میں یا آپ سوچتے ہیں یا جو میں اور آپ کرتے ہیں، ہمیں نبی کریم کے طریقے میں وہ بات نظر نہیں آتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ وہ ہے جن کے سچے نبی ہونے اور صراط مستقیم ہونے پہ اللہ نے قسم اٹھا کے لوگوں کو یقین دلایا۔ یہ سورۃ یاسین ہے، اس کی ابتدائی آیتیں اللہ رب العزت کہتے ہیں یاسین، اے سردار، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کیونکہ مشرکین مکہ اور اس زمانے کے دوسرے کافر اور منافق آپ کے متعلق ایسی ایسی بہتان ترازیاں کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ان باتوں پہ کہیں کہا وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے بلکہ تنزیل من رب العالمین، ان کے اوپر جو بھی بات ہے رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے قسم اٹھا کے کہا والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، یقیناً پوری کائنات کے اندر جبکہ اللہ نے سب کو کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے سب کے سب گمراہ تھے، اور کہا علی صراط مستقیم، اگر کائنات کے اندر صراط مستقیم پہ کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنزیل العزیز الرحیم، ان کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے یہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، یہ خود نہیں کہتے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کیا گیا ہے اس غالب ذات کی طرف سے جو بڑا ہی رحیم ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے بڑوں کو نہیں ڈرایا گیا تھا، یعنی ان میں پہلے رسول نہیں آیا تھا، اور آپ ان کو ڈرائیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ صراط مستقیم سے وہ غافل ہیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو اللہ رب العزت نے بتایا
وہ سورۃ جمعہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، چاہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کے اوپر ہے، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے اللہ رب العزت کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کون ہے؟ الملک، وہ بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے اوپر کسی کی بادشاہت نہیں ہے، وہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب الارباب، وہ سب کا رب ہے۔ الملک القدوس، وہ پاک ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ مالک آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ہم بھی آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی بادشاہ ہیں، آپ ہی قدوس پاک ہیں، آپ ہی غالب ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میری بات غور سے سنو، اگر تمہارا یقین ہے کہ تمہارا رب ہی ان صفات کا مالک ہے تو هو الذی بعث فی الامیین رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُبِينٍ۔ میں نے رسول بھیجا، هو الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، بعث فی الامیین، جس نے ان پڑھوں کے اندر، جنہیں نہ اللہ کا پتہ تھا، جنہیں نہ رسولوں کا پتہ تھا، نہ اللہ کی کتابوں کا پتہ تھا، نہ راہ ہدایت کا پتہ تھا، نہ صراط مستقیم کا پتہ تھا، بعث فی الامیین، ان ان پڑھوں کے اندر میں نے رسول بھیجا، اور اس نے آ کے کیا پڑھایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اپنی آیات کی تلاوت کی، قرآن کریم پڑھا، ویزکیہم، اس قرآن کے ذریعے انہیں پاک کیا، ان کے دلوں کو صاف کر دیا، دلوں کی نفاق کو دھو دیا، دلوں کے زنگ کو دور کر دیا، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی یعنی قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد قرآن کی تعلیم دی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین یہ سارے بتائے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، اور کیونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے سب سے عظیم خلق سے آپ کو نوازا تھا، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان معاشرے کے گلے سڑے لوگوں کو، گناہوں کی دلدل میں گندے اور غلیظ لوگوں کو، اور گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے لوگوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کر دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سب لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی گمراہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال نبوت سے قبل آپ کی وہ زندگی ہے جس میں نہ آپ لکھنا جانتے تھے، نہ ایمان کے متعلق جانتے تھے، اور نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کو تعلیم دی، جب آپ کو نبوت سے نوازا، اس وقت پھر کائنات کے معلم آپ بنے۔ دوسرا دور یہ مکے کا دور ہے، اس میں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ تیسرا دور یہ مدینے کا دور ہے، آپ نے 40 سال نبوت سے قبل زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی کا ماٹو کیا تھا؟ آپ نے ایک گندے معاشرے کے اندر کس طرح صاف ستھری زندگی گزاری؟ یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن رستوں پہ چل رہے ہیں یہ تو رستے وہ تھے جن سے رسول اللہ نے منع کیا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات، جب تک کسی انسان کو اس شخصیت کے متعلق جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی سیرت کا علم نہیں ہوگا، ان کے کردار اور افکار کا علم نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی انہیں اپنا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حکم فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے اس کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین نمونہ ہے، اگر کوئی آئیڈیل ہے، اگر کوئی سکیچ ہے، تو وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں باعزت بننا چاہتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ پاکیزہ اور مطہر بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ سے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اور آخرت فیصلے کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ یہ بہترین نمونہ ہے۔ تو میں نے یہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں تاکہ کہنے والے اور سننے والے اس سے عبرت پکڑیں۔ ہم نبی کریم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں۔ ہم نبی کریم کی جیسا عمل تو نہیں کر سکتے، ہم آپ جیسا کردار تو نہیں بنا سکتے، لیکن ہمیں آپ کی نقل کرنے کا حکم ہے کہ آپ کے طریقے کو اپنانا۔ قرآن کریم میں 80 مرتبہ سے زیادہ کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا، اور اس کے بعد دنیا میں اگر کسی کی اطاعت ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم عشق میں گانے بنا لو، نعتیں پڑھ لو، لیکن اپنے کردار کو ان کے کردار کے مطابق نہ ڈھالو تو تمہیں عاشق تسلیم کر لیا جائے گا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ قرآن میں نہ جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انسان صرف زبان سے دعویٰ کرے لیکن اس کی عملی زندگی بالکل اس سے مختلف ہو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ صف ہے 28واں پارہ، اللہ اہل ایمان کو ایک بات پہ خبردار کر رہا ہے۔ وہ بات کیا ہے جس سے خبردار؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام کرتے نہیں ہو وہ کہنا نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے پیارے، برتر اور افضل انسان ہیں، ان کا کردار ساری دنیا میں خوبصورت ہے، ان کا چہرہ سب سے اچھا ہے، ان کا کردار سب سے اچھا ہے، لیکن میرے کردار میں ان کی جھلک ذرا بھی نظر نہ آئے اور میں اپنے آپ کو ڈھیٹ بن کے کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میری زندگی میں نماز نہ ہو، میری زندگی میں روزہ نہ ہو، میری زبان پہ اخلاق نہ ہو، میری زبان پہ قرآن کی آیات نہ بلکہ گالیاں ہو، میری زبان پہ سچائی کے بجائے جھوٹ ہو، تو میں کس طرح رسول اللہ کا عاشق کہلا سکتا ہوں؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بعض علماء اپنے پیٹ کے جہنم کو بجھانے کے لیے نبی کریم کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام ہمیں جشن نہیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کر لیں، جشن کے نام پہ کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ جشن جو ہے اس کا اگر آپ کو ملے گا تو جنت میں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا جشن منانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ایک دار العمل ہے، اور اس عمل کے لیے ہمیں رسول اللہ کی ذات دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پہ کتنے احسان کیے، کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی تم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میں نے تم پہ احسان کیا۔ اگر اللہ نے یہ لفظ بولا ہے تو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو بھیج کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے ایماندارو، میرا احسان ہے تم پہ بہت بڑا۔ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسول، میں نے تمہارے اندر وہ رسول مبعوث کیا جو اللہ کا آخری رسول ہیں، جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد من اللہ،
یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور احسان کا جواب ناچنا گانا نہیں ہوتا، گانے لگانا نہیں ہوتا، جلوس نکالنا نہیں ہوتا۔ احسان کا جواب شکر ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ مالک تو نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے ہدایت کا رستہ دیا اور مجھے ایک رہبر عطا کیا جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذ بعث فیہم رسول، میں نے تم میں رسول دیا من انفسہم، جو تمہیں میں سے تھے۔ جس طرح تمہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہو، نبی کریم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا، آپ کے دادا محترم کا نام عبد المطلب تھا۔ جس طرح تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، جس طرح تم ایک آباء و اجداد رکھتے ہو، جس طرح تم اولاد رکھتے ہو، اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ایک ماں باپ کے بیٹے تھے اور آپ کی اولاد تھی۔ آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 بیٹے عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب درجات کی بات آئے گی تو پھر ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، نبی کریم سب سے افضل ہے۔ اور اللہ نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا کہ 2 فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سوئے ہیں حرم کے صحن میں، کہنے لگے آپ اس شخص کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ کہا اسے تولا جائے۔ ایک ترازو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جستے اطہر رکھا گیا، دوسری طرف 2 انسانوں کو رکھا گیا، آپ بوجھل تھے، پھر 3 کو رکھا گیا۔ الا ھذا القیاس، بڑھاتے بڑھاتے پوری مخلوق کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درجات کے اعتبار سے ساری کائنات سے افضل قرار پائے۔ یہ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ ہم بحیثیت انسان، جس طرح ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، پیارے نبی بھی ایک ماں باپ کی اولاد تھے۔ جس طرح ہم صاحب اولاد ہیں، اسی طرح پیارے نبی بھی صاحب اولاد تھے۔ لیکن جب درجات کی بات آئے گی، ساری دنیا کے لوگ آپ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آپ کو سب سے فوقیت اور عظمت عطا فرمائی۔ اللہ نے سارے انبیاء کی سرداری عطا فرمائی، اور درجات کے اعتبار سے نبی کریم کے برابر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے قریب بھی پھٹکنا بہت دور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی اور اسوہ کیا ہے؟ نبی کریم جب پیدا ہوئے اس وقت آپ کی معاشرتی حالات کیا تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو عرب سرزمین ہے یہ 5 حصوں پہ مشتمل تھی۔ ایک تھا حجاز۔ حجاز جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس کے درمیان جتنا علاقہ ہے یہ حجاز کہلواتا ہے۔ ایک ہے تہامہ، یہ بھی ایک علاقہ ہے۔ اسی طرح ایک ہے نجد، عروض اور یمن، یہ سارے علاقے عرب تھے۔ یہ خالصتاً عرب۔ ان کا آبا، ان کا باپ یعرب بن قحطان تھا اور یہ ان علاقوں میں بستے تھے۔ یہاں ان علاقوں میں اور لوگ بھی آ گئے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، یہودیوں کا قتل عام ہوا، تو وہاں سے یہود کے بعض قبائل بھاگ کے مدینہ منورہ کے قریب بستیوں میں آ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، عرب کے اندر 5 یا 6 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو بت پرست تھے، خالصتاً کہتے اپنے آپ کو یہ تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن حقیقتاً ہر بستی نے اپنا الگ بت بنایا ہوا تھا۔ وہ اس کو اپنا معبود تصور کرتے تھے، اس کے سامنے اپنی حاجات رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک مذہب تھا یہودیت، یہ مدینہ کے ارد گرد خیبر تک یہ یہود کے مختلف قبائل آباد تھے۔ اسی طرح عیسائیت، یہ لوگ تو بہت کم تھے، یہ یعنی جس طرح یہودیوں کی بستیوں کی بستیاں تھیں اس طرح تو نہیں، لیکن چیدہ چیدہ عیسائیت بھی موجود تھی۔ جس طرح کہ مکے کا ایک عالم دین جس کے پاس نبی کریم بعثت کے وقت حضرت خدیجہ لے کے گئی، ورقہ بن نوفل، یہ عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح مجوسیت یعنی آتش پرست، آگ کو پوجنے والے،
اور کچھ ایسے تھے جس طرح آج کہتے ہیں دہریے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کا کوئی دین ہی نہیں، یہ بھی لوگ موجود تھے۔ اور یہ ہر انسان، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنا پرچار لوگوں کے سامنے کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ہم ہی دین حق ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کسی کے دین کو دین نہیں مانتے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آج بھی بہت سے لوگ یہودیوں کے متعلق یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ یہ بھی تو دین اللہ کے دین پہ ہیں، حالانکہ کیفیت یہ ہے، اللہ ان کے متعلق سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ ان کے علماء کا وتیرہ کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے، اپنے ہاتھوں سے حکم لکھتے، پھر لوگوں کے سامنے آ کے کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں لکھتے؟ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ یہ بہت تھوڑا کمول کمائیں، اس سے پیسے بنائیں، لوگوں کی جذبات سے کھیل کے ان سے یہ مال کمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے جو اس کو لکھ کے یہ کماتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان لگا کے، اللہ اور اس کے رسول کے متعلق جھوٹی بات گھڑ کے لوگوں تک پہنچانا تاکہ لوگوں سے مال ہڑپ کیا جائے، حاصل کیا جائے، اللہ کو بہت ناگوار لگتا ہے۔ اللہ سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تم میں اکثر مولوی اور صوفی لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے، لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو سیدھا رستہ بتانے کے بجائے انہیں برے رستے، غلط رستے پہ ڈالتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، یہ دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس نے کہا ہے، یہ بزرگوں کا فرمان ہے۔ کسی بزرگ کا کوئی فرمان ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر ہمارے سامنے کسی کے فرمان کی حیثیت ہے تو وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی فرمان کی حیثیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے انہی دونوں فرامین کا پابند بنایا ہے ہمیں۔ اگر اللہ کے فرمان کی توہین کریں گے، اللہ کے فرمان کا انکار کریں گے تو کفر کی گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ اگر رسول اللہ کے فرمان کا انکار کریں گے تو تب بھی کفر کی گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ آپ میری بات کا 100 دفعہ انکار کریں، آپ پہ کفر لازم نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے میرا انکار کیا۔ میں وہ حیثیت نہیں رکھتا، میں تو رسول اللہ کی جوتی کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ کہنا چونکہ میں نے کہہ دیا، میں نے فتویٰ دے دیا، ہمارے فتووں کی، ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس کائنات میں کسی کے فرمان کی حیثیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور آپ پہ جھوٹی بات لگانا کہ آپ نے نہیں فرمایا، میں آپ کا نام لے کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی کریم کا یہ فرمان ہے، جبکہ مجھے علم ہے کہ یہ نہیں نبی کریم کا فرمان، تو نبی کریم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، میرا وہ فرمان نہیں ہے، ان نے لوگوں کو میرا نام لے کے بتایا، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اس لیے علماء کو سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سورۃ توبہ ہے، اللہ اکبر 10واں پارہ ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تم میں اکثر مولوی اور صوفی ایسے ہیں لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، ان کو اللہ کے رستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ پھر کہتے ہیں جس طرح وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، علم ہونے کے باوجود غلط بات مس گائیڈ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو۔ اللہ کس بات کی خوشخبری؟ کہا عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جس طرح یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں
ہمیشہ جب بھی بات سنیں اللہ یا اس کے رسول کے نام پہ آپ کے سامنے کوئی بات کہتا ہے آپ اس کی تصدیق کیا کریں، کیونکہ اللہ نے سورۃ فرقان کے اندر فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو وہ اندھوں کی طرح نہیں گرتے بلکہ تصدیق کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہی ہے، اس کا ماں قبل ماں باپ دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ کا مقصد کیا تھا جو اس نے بیان کیا ہے، اگر تو وہی مقصد ہے تو پھر وہ بات اس پہ عمل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اگر میں جو عرض کر رہا ہوں وہ اللہ کا مقصد نہیں ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں آپ کو بھی اور اللہ رب العزت کو بھی۔ اس لیے جو بھی بات آپ کے کان میں پڑے کہ کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام لے کے یا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بات کر رہا ہو، ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ کیا واقعتاً یہ اللہ کا فرمان ہے؟ کیا رسول اللہ کا فرمان یہ ہے؟ اگر ہے تو یقین مانیے ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج جس طرح ہم ملک مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، نفرت کی دیواریں کھڑی ہیں، اور اسی وجہ سے ان باتوں کی وجہ سے لوگ مساجد سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک تو ملحد اور بے دین اور دہریے لوگوں کو دین سے دل برداشتہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھائیں، انہیں سچی اللہ کی بات بتائیں، پیارے نبی کی بات بتائیں۔ یقین مانیے کسی نوجوان سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ یہی سمجھتا ہے دین بہت مشکل ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا؟ جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی، جب ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے ہر آسانی کا رستہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں پورے کا پورا معاشرہ گندگی، غلاظت، دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہر طرف کیفیت یہ تھی۔ یہود کے علماء یہ تو یہاں تک دلیر ہو گئے تھے، یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ کی صفت یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کی ذات کو کسی نے جنا ہے۔ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، و احباؤہ، اور اللہ کے محبوب ہیں۔ کہیں یہ کہتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر، یہود نے عزیر کے متعلق کہا۔ یہ کیوں کہا؟ کہ یہود کی کتاب تھی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو اس نے نہ صرف یہودیوں کو قتل عام ہی نہیں کیا تھا، پورے شہر کو جلا کے خاک کر دیا تھا۔ اس میں ان کی کتابیں بھی جل گئیں، ان کے پاس تورات نام کی کتاب کوئی نہیں تھی۔ عزیر علیہ السلام بعض روایات میں 200 سال بعد، بعض روایات میں 600 سال بعد عزیر علیہ السلام نے دوبارہ املا کروائی انہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کے دیکھیں اللہ کی کتاب 600 سال سے نابود تھی، عزیر علیہ السلام نے زبانی املا کروا دی، اس لیے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سوچ، یہ تصور تھی۔ اور کہا اسی طرح یہود کا عمل یہ تھا سماعون للکذب اکالون للسحت، سچی بات انہیں پسند ہی نہیں تھی، جھوٹ سننا، جھوٹ کہنا ان کی زندگی کا وتیرہ تھا، اس وقت بھی اور آج بھی۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، انہیں حرام حلال بھاتا ہی نہیں، یہ حرام ہی کھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے یہود ہیں یہ سارے سود کا مال کھاتے ہیں، پوری دنیا کو نچوڑ کے ان کے قسمت میں ہی نہیں یہ حلال بھی کھا لیں۔ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا سماعون للکذب اکالون للسحت۔ اسی طرح جو عیسائی تھے،
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا. یعنی اللہ کی ذات بابرکات جو سب ان چیزوں سے بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک اور بلند ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق. ان کا عقیدہ یہ تھا اور یہ اپنی دین کی تعلیم کر کے لوگوں میں پھیلاتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ بائبل پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں کہتا ہے میرے باپ نے یہ کیا، حالانکہ اللہ نے جو تورات انجیل نازل کی تھی اللہ نے باپ بیٹے کو مخاطب کر کے نہیں کہا تھا. اس میں تو اللہ نے اپنے رسول کو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے. جیسے ان کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا، ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں بھی مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن، پھر اللہ نے حکم دیا ہو جا، فیکون، وہ ہو گیا، وہ انسان بن گئے، زندہ دنیا میں آ گئے. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا سوال کریں گے. سورۃ مائدہ میں غالباً یہ آتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ عیسیٰ بن مریم کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے اور تمہاری ماں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہمیں الہ بنا لینا. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ میرے من میں جو بھی ہے تو جانتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اللہ آپ کیا سوچتے ہیں. میرے من کے اندر جو ہے اگر میں نے کہا ہے تو اللہ تو جانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی بریت کا اظہار کریں گے. یہ عیسائیوں کا اس وقت بھی عقیدہ تھا، آج بھی ہے، اور یہ دین کے نام پہ پرچار کرتے ہیں. اسی طرح میرے عزیز بھائیو مشرکین مکہ تھے. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا. قرآن کریم میں درجنوں جگہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اسی بات پہ کی کہ انہوں نے نہ باپ کو، نہ بادشاہ کو، نہ اپنی قوم کو، اپنے ملک وطن، اپنے گھر بار سب کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے قربانی دے دی، اللہ کی وحدانیت پہ آنچ نہیں آنے دی. باپ کا انکار کر دیا تو حتیٰ کہ باپ نے یہاں تک کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے مار دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اچھا میرا باپ سلام ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن اپنے رب سے تیرے لیے دعا مانگوں گا اللہ تمہیں ہدایت دے یا اللہ تمہیں معاف فرما دے. تو میرے عزیز بھائیوں، جو لوگ دہریے ہیں ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ڈالتے ہیں کہ اللہ کی ذات کوئی نہیں، یہ دنیا ایک دھماکے کے ساتھ پیدا ہوئی، یہ اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اسی طرح کا ایک دہریہ تھا جو اللہ کا انکاری، دین سے بیزار، اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بحث شروع کر دی. کہا ہم مناظرہ رکھتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے تم خدا کا وجود ثابت کرو، میں خدا کا انکار ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کی کوئی ذات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک میدان طے ہو گیا، لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، شہر کے لوگ اکٹھے ہو گئے، دیکھا
وہ دہریہ تو موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے۔ کافی وقت گزر گیا، لوگوں میں اضطراب بڑھ رہا ہے، کافی وقت گزر گیا، لوگ چیمگوئیاں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، اس طرح ہے فلاں فلاں۔ اچانک ایک طرف سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے، گرد اٹھتی ہے، وہ اس طرف دیکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سواری پہ تشریف لاتے ہیں۔ جب لوگوں کے درمیان آئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہنے لگے میرے ساتھ ایک معاملہ بڑا عجیب بنا ہے، میں اس کو سناتا ہوں، پھر آپ کو میرا عذر معلوم ہو جائے گا کہ میں دریا کے پار گیا ہوا تھا، جب آیا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی جس پہ سوار ہو کے میں دریا کو پار کرتا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، ایک درخت خود بخود کٹنا شروع ہو گیا، پھر اس کے تختے بن گئے، پھر وہ ایک کشتی تیار ہو گئی، پھر وہ دریا میں آ گئی، میں اس پہ بیٹھا، اس نے مجھے پار لنگھا دیا۔ میں وہاں سے پھر اتنی دیر یہ سارا کچھ جو اس کا نظارہ کرتا رہا، پھر وہاں سے آ کے میں اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ مناظرہ کر سکوں۔ وہ دہریہ فوراً بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے اور اس کے بعد اس کے تختے بن جائیں، پھر اس کی کشتی بن جائے اور آپ اس پہ سوار ہو کے آ جائیں، ملح بھی نہ ہو۔ تو ہنس کے کہنے لگے اگر ایک درخت خود کٹ کے تختے نہیں بن سکتا اور وہ تختے اپنے آپ کشتی نہیں بن سکتے، بغیر ملاح کے کشتی سمندر دریا کو پار نہیں کر سکتی، تو یہ ساری کائنات اللہ کے بغیر ہی بنی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو معوف کیا ہوا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سب کے سب لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ ایسے حالات میں اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معاشرے میں چاروں طرف یہودیت ننگی ناچ رہی تھی، عیسائیت کی تعلیمات لوگوں کو دین کے نام پہ دی جا رہی تھی، سیدنا ابراہیم کے نام پہ دین حنیف ایک شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا، اور دہریت اپنے ننگے عروج پہ ناچ کر رہی تھی۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ آج ہمارا بہانہ یہی ہے جی، حالات بڑے کڑے ہیں، معاشرے میں جو ہوتا ہے انسان نے اس رنگ کو اپنے اس رنگ میں رنگ جانا ہے۔ نبی کریم جس معاشرے میں آئے، کیا اس معاشرے کا کوئی رنگ تھا؟ اس میں دین کی کوئی رمق تھی؟ اللہ خود قرآن میں کئی مقام پہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ گمراہ معاشرے کے اندر یہ خوبصورت ستارہ اللہ نے پیدا کیا، اور کیا اس خربوزے نے دوسرے خربوزوں سے رنگ پکڑا؟ آپ کا کردار 40 سال، آپ کی زندگی کے نبوت سے پہلے کے واقعات بہت زیادہ نہیں ملتے، لیکن آپ نے جو بات کہی تھی نا، جب اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ جا کے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کو علم ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے رب العزت نے اس بات کی تصدیق فرمائی۔ آپ نے لوگوں کے سامنے جا کے کہا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن بھی تھا، میری جوانی بھی تھی۔ میرے بھائیو، ہم بچپن اور جوانی کے ایک دن کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے 40 سال کا چیلنج دیا تھا کہ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، میری زبان کبھی اس نے کوئی خطا کی ہو، جھوٹ بولا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کے ساتھ بد تہذیبی کی ہو، میری آنکھ نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت کی ہو، میرے ہاتھ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، میرے پیٹ میں کسی کا غلط مال گیا ہو، کوئی تو بتاؤ۔ کیا جواب تھا؟ یہ ساری زندگی کی تصدیق ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کرے سب مل جائیں، بچپن کا دوست نہ ملے۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹیاں نہ ملے کبھی۔ کیوں؟ اسے بہت سی بچپن کی غلط باتوں کا علم ہوتا ہے۔ چاہے انسان بعد میں کتنا ہی بھلا بن جائے، وہ لازمی انسان کے ساتھ چمٹی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے وہ بات کروا کے ہمیں یہ ساری سمجھا دی کہ آپ کی زندگی کتنی پاکیزہ گزری تھی۔ جب آپ نے فرمایا 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، کوئی بات بتاؤ۔ ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا،
آپ کو ہمیشہ سچا، امانت دار اور خیر خواہ پایا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی انسان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ زبان کا سچا ہونا، امانت دار ہونا اور خیر خواہ ہونا، کسی کی بدخواہی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت غالباً عبداللہ بن عباس تھے، کہتے ہیں وہ شخص آئے، میں نے دیکھا وہ فلاں شخص تھے۔ دوسرے دن پھر ہم بیٹھے ہوئے، آپ نے پھر فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر فرمایا، چوتھے دن کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں سارا دن ان کے پیچھے، جہاں وہ جاتے ان کے ساتھ جاتا، جو کرتے وہ، سارا دن گزر گیا، رات پڑ گئی۔ میں آخر مایوس ہو کے واپس لوٹنے لگا۔ وہ کہنے لگے بیٹے کیا بات تھی، آج سارا دن میرے ساتھ رہے ہو؟ کہنے لگے کچھ نہیں۔ کہنے لگے نہیں کچھ تو بات ہے، بتاؤ میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں۔ وہ کہنے لگے 3 دن ہو گئے ہیں نبی کریم کہتے تھے کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ تینوں دن آپ تشریف لائے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک آپ کے ساتھ گھوما، مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو میں کہہ سکوں کہ آپ کا یہ عمل دوسرے مسلمانوں سے الگ ہے، اس لیے مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے بیٹے اگر پوچھنا چاہتے ہو میرا عمل تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں رکھا، کبھی کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں کی۔ تو کہا پھر یہی آپ کا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی کریم نے 3 مرتبہ کہا کہ اہل جنت میں سے اگر ایک بندہ ابھی آئے گا۔ تو خیر خواہی ایک ایسی چیز ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی نا تو آپ گھبرا گئے، گھر آ کے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ نے کہا کیا ہے؟ کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو گرے پڑوں کو اٹھانے والے، آپ تو لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے۔ پھر قسم اٹھا کے سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کی پوری قوم ان کے متعلق یہ بات کہے کہ آپ امانت دار، سچے اور خیر خواہ ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ میں بڑا سچا ہوں، لیکن ان کے کئی جھوٹ سامنے آتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخاطب پوری کائنات تھی، آپ پوری دنیا کے لیے آئے تھے۔ آج تک 1444 چل رہا ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر جو بات کہی تھی وہ درست نہیں تھی، یا یہ کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فلاں بات کہی تھی وہ اخلاق کے مطابق نہیں تھی، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ لیکن 2 باتیں آپ نے خود فرمائی نبوت سے پہلے، آج کے نوجوانوں اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی وجہ سے جو ہلہ گلہ کرنے والے میرے بھائی اور عزیز ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 5ویں سال سے بھی ابھی کم تھے۔ کہتے ہیں میں اپنی بہن یعنی ان کی والدہ جو حلیمہ سعدیہ تھی جن کا دودھ پیا تھا، ان کی بیٹی کا نام سیما تھا، ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ ابہا دیکھا ہوا ہے، یہ طائف سے 80-85 کلومیٹر اوپر ہے، بہت دشوار گزار جگہ ہے، وہاں پہ بکریاں چرانی اور سارا کچھ کرنا ایک بہت مشقت طلب کام ہے۔ آج تو بہت خوبصورت رستے بن گئے ہیں،
لیکن پھر بھی طائف جاتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ کتنا پرخطر رستہ ہے، جبکہ بہت خوبصورت سڑکیں بن چکی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیں سے شادیانی بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، ابھی آپ اپنی عمر مبارک کے 5 سال پورے نہیں کیے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بچے کے لیے کیا ہے کہ اسے شغل کے لیے ہم چھنچنا دے دیتے ہیں، اس کے سامنے موبائل پہ ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں۔ نبی کریم نے خود چاہت کی کہ میں اپنی بہن سے کہا، کیا میں یہ دیکھ کے آؤں یہ شادیانی کہاں بج رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں چل پڑا۔ جب ان خیموں کے قریب پہنچا جہاں شادیانے بج رہے تھے تو بے ہوش ہو گیا۔ ساری رات گھر والے ڈھونڈتے رہے، صبح کی دھوپ کی تمازت نے مجھے جگایا۔ دوسری دفعہ پھر میں نے ارادہ کیا، اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ میرے نبی کے کان میں شادیانوں کی آواز آئے، بلکہ جب آپ کو نبوت ملی، آپ ایک سفر میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے، تو سیدنا دور سے کہیں پہ بنسری کی آواز آئی۔ نبی کریم نے فوراً ریت پکڑی، اپنے کانوں میں ڈال کے انگلیاں رکھ لی، دور تک چلتے رہے۔ سیدنا عبداللہ سے پوچھا، اب آواز تو نہیں آ رہی؟ بڑا غور کرنے کے بعد کہا، شاید کبھی کبھی احساس ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی۔ جب پتہ چل گیا کہ اب بالکل ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اپنی کانوں سے انگلیاں نکالی۔ مجھے بتاؤ، ٹانگوں پہ بیٹھ کے، گاڑیوں پہ بیٹھ کے، ڈیک لگا کے، گانوں کی گونج پہ ناچ کر کے نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہو؟ کیا اس کا نام عشق رسول ہے؟ جس رسول نے یہ آواز نہیں سنی، جس رسول کی زبان سے یہ بات ہمیں پہنچی کہ 2 آوازوں پہ ہمیشہ اللہ کی لعنت ہے، ایک خوشی کے وقت شادیانے بجانے، اور دوسرا غمی کے وقت اوزاریہ کرنی، نوحے پڑھنے اور جزا فضا کرنا، ان دونوں آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جن آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ہم نبی کی پیدائش پہ انہی آوازوں پہ ڈانس کر کے کہتے ہیں ہم نبی کی خوشی منا رہے ہیں۔ دوسری بات جو نبی کریم کی نبوت سے پہلے ہمیں ملتی ہے، آپ اپنی عمر مبارک کے 35ویں سال تھے، سیلاب آیا، کعبۃ اللہ جو ہے یہ منہدم ہو گیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوتی ہے، مکے کے سارے جوان پتھر ڈھو ڈھو کے لاتے ہیں، نبی کریم بھی اپنے کندھے پہ پتھر ڈھو کے لاتے ہیں، اور پتھر نے آپ کا کندھا چھیل دیا۔ سیدنا عباس کو کہا، چچا میرا کندھا چھل گیا۔ انہوں نے کہا، اپنی تہمد اتارو، کندھے پہ رکھ لو، تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا تہمد اتارا، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں، کبھی میرے سطر کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، نبی کریم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو فوراً اپنا تہمد لپیٹا۔ نبی کریم شرم و حیا والے تھے۔ اگر ہم اس نبی کے ایک ماننے والے ہیں، وہ نبی ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں، تو اس نبی کے اندر تو عورتوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ آج ہماری شرم و حیا کدھر چلی گئی؟ اس کے بعد میرے بھائیوں، دوسرا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا